السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ کون سا دور ہے، یہ کون سا زمانہ ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یقیناً اس دور میں جتنے بڑے بڑے فتنے اور مصائب ظاہر ہو رہے ہیں، پچھلے زمانے میں ایسی کثرت سے فتنے اور مصائب ظاہر نہیں ہوتے، چونکہ پچھلا دور یہ ایک مبارک دور تھا، نبی سے قریب دور تھا اور زمانہ تھا، اس کی ایک اپنی برکتیں تھی، رحمتیں تھیں۔ لیکن دور اور زمانہ جتنا آگے چلتا جاوے گا، قیامت سے قریب ہوتا چلا جاوے گا، اتنا ہی وہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور یقیناً جتنا قیامت سے قریب دور ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہے، جو علامتیں بتلائی ہے، یقیناً وہ تمام علامتیں حرف بحرف، لفظ بلفظ صادق آتی چلی جا رہی ہیں۔ شاید کہ کوئی ایسی علامت صغرا میں سے کوئی علامت باقی رہی ہو جو اب تک ظاہر نہ ہوئی ہو۔ بڑی علامتوں کے علاوہ چھوٹی جتنی بھی علامتیں ہیں اور جتنے بھی فتنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، وہ یکے بعد دیگرے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس بڑے فتنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ ہر زمانے کے نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، جس بڑے فتنے سے فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہر دور کے نبیوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، اور وہ فتنہ ایک دجالی فتنہ ہے۔ کون سا فتنہ ہے؟ دجال۔ آخری وقت میں قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، جس فتنے کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں کہ بھئی دجال آنے والا ہے، اور آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا تو ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، اتارے گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن وہ اس خاتمے سے پہلے تو خاتمہ ہونا ہی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی باتوں پر۔ لیکن اس خاتمے سے پہلے دجال جو فتنے ظاہر کروائے گا وہ عجیب و غریب فتنے ہوں گے۔ وہ فتنے مال کو ختم کرنے والے فتنے نہیں ہوں گے، وہ فتنے ظاہر ہے کہ جانوں کو ختم کرنے والے فتنے نہیں ہوں گے،
وہ فتنے در حقیقت ایمان کو ختم کرنے والے فتنے. دجال کس پر حملہ کرے گا؟ ایمان پر حملہ کرے گا. ایمان کو کمزور کرنے کی فکر اور کوشش کرے گا کہ وہ دکھلائے گا ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے فتنے دکھلائے گا کہ لوگ اس کے فتنوں میں کثرت سے مبتلا ہو جائیں. کثرت سے وہ دکھائے گا کہ جہاں بارش نہیں ہو رہی، جیسے حدیثوں میں تفصیل آتی ہے کہ جہاں بارش نہیں ہو رہی لوگ پریشان ہیں بارش کے لیے. پہلے لوگ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ بارش برساتے تھے، لیکن اب بارش برس نہیں رہی ہے. دجال کہے گا کہ مجھے رب مانو، مجھے خدا مانو، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارے لیے بارش برساؤں گا، میں رب ہوں. اور یقیناً اس کے اشارے سے بارش برسے گی. بھئی یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اشارے سے بارش برسے گی. کھیتیاں جو سوکھی پڑی ہے، بنجر زمین ہو چکی ہے، کسان ایک کاشتکار پریشان ہوگا کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں لیکن دانہ نہیں اگ رہا ہے، میری محنت بیکار اور ضائع جا رہی ہے. دجال کہے گا مجھے خدا مان، مجھے رب مان، مجھے سجدہ کر، میں تیرے اس بنجر زمین کو زرخیز کر دوں گا. اور یقیناً وہ اس بنجر زمین کو زرخیز کر کے دکھلائے گا. وہ لوگوں کے سامنے جنت پیش کرے گا، وہ لوگوں کے سامنے جہنم پیش کرے گا. ایک طرف جو جنت پیش کرے گا جس میں باقاعدہ اس جنت کے منظر کو لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نہریں بہ رہی ہے، اس کے اندر ہرے بھرے درخت ہے، پھل فروٹ ہے، آرام اور آسائش کی ساری چیزیں ہیں. وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے جو میں نے بنائی، مجھے خدا تسلیم کرو، مجھے رب تسلیم کرو، میں تمہیں جنت میں ڈالوں. دوسری طرف جہنم دکھلائی جائے گی جو داغتی ہوئی آگ ہوگی، اور وہ کہے گا کہ جو مجھے رب نہیں مانے گا میں اسے اس جہنم کی داغتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا. اللہ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس جہنم کو دکھلائے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی، اور جس جنت کو دکھلائے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی. یہ عجیب قیامت کا منظر اور دجال کے فتنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. حدیثوں میں تفصیل موجود ہے، اسی لیے یہ بتلایا گیا کہ ہر نماز میں دجال کے فتنے سے بنا چاہو. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. حالانکہ دجال پتہ نہیں کہ دجال کا زمانہ کون پا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں وہ زمانہ نہ دکھائے. لیکن پھر بھی صحابہ نے بھی یہ دعا پڑھی، تابعین نے بھی یہ دعا پڑھی، تابعین نے بھی یہ دعا پڑھی، ہم بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ دعا پڑھی جاتی رہے گی. قیامت تک یہ دعا پڑھی جاتی رہے گی. کیا ہے آواز تو پہنچ جائے گی میرے خیال سے. سامعین کا معاملہ ہے تو پہنچ جائے گا. بدل نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو ہر ایک یہ دعا پڑھتا ہے، حالانکہ وہ دجال کے زمانے کو پائے گا نہیں، لیکن پھر بھی وہ دعا پڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے فتنے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے. جو بھی حدیثوں میں تذکرہ ہے، جو بھی حدیثوں میں علامتیں بتلائی گئی ہے، تو ان میں دجال کے فتنوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دجال کا فتنہ در حقیقت مادیت کا فتنہ ہوگا، اسباب کا فتنہ ہوگا. دجال کا فتنہ کون سا ہوگا؟ اسباب کا فتنہ ہوگا، کہ وہ دکھتی چیزوں کو دکھلائے گا، ایسی
چیزوں کو دکھلائے گا جس پر لوگ یقین کریں گے، اسباب کو دکھلائے گا، وہ بتلائے گا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، جو دکھتا نہیں وہ کچھ نہیں، رب دکھتا نہیں، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ دکھ نہیں رہا ہے، جب مت مانو اللہ کو، وہ یہ کہے گا۔ تو خلاصہ دجال کا فتنہ یہ در حقیقت مادیت اور اسباب کا فتنہ ہوگا، اور اس اسباب کے فتنوں سے وہی شخص بچے گا جس کے پاس ایمان کی طاقت، جس کے پاس ایمان کی روحانیت، جس کے پاس ایمان کی غذا ہوگی، وہی در حقیقت دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا، وہی در حقیقت دجال کے فتنوں سے بچے گا۔ تو ایک طرف مادیت اور ایک طرف ایمانیت، دو راستے، انسان دو ہی زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے دو طریقے، اس کی زندگی گزارنے کے دو راستے، ایک وہ جمع غفیر ہے اور ایک وہ انسانیت کا مجموعہ ہے جس میں کافی سر فہرست ہے، ایمان والے بھی ہیں جو بظاہر ایمان والے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں، اور وہ کون سا راستہ گزار رہے ہیں؟ اسباب سے ہونے کا راستہ گزار رہے ہیں، چیزوں سے ہونے کا راستہ گزار رہے ہیں، کہ جو دکھ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو فقط جانتے ہیں، دنیا سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ بھئی اتنا لگاؤ گے تو اتنا ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ آج اسی چیز کی بات دوڑ ہے کہ بھئی کس طریقے سے میرا مال زیادہ ہو جائے، کس طریقے سے مجھے نفع ملے، میں نقصان سے بچوں، نفع کی چیزوں کو اختیار کرنا، نقصان کی چیزوں سے بچنا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیوں نہ لازم آئے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے پتا چلا کسی نے کہا کہ بھئی تجھے نفع ملے گا، سود کا راستہ اختیار کر، انٹرسٹ کا راستہ اختیار کر، لون کا راستہ اختیار کر، کہ یہ راستے جو بظاہر اللہ نے اگرچہ اس کو منع کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن ان راستوں سے تجھے پیسے زیادہ ملے گے، تجھے نفع ملے گا۔ اب یہ کہ میں نفع کے پیچھے اور اسباب کے پیچھے بھاگنے والا ہوں تو میں ان چیزوں کو اختیار کروں۔ شراب جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کا ایک گھٹ اور ایک قطرہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن مادیت اور اسباب کے زمانے میں شیطان نے یہ دماغ میں اور یہ ذہن میں ڈال دیا ہے کہ نہیں، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، میں دن بھر کام کاج کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا سکون چاہیے، مجھے تھوڑا انجوائے چاہیے، میں تھوڑا دل لگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حرج ہے سونے سے پہلے اگر میں نے شراب کی ایک بوتل اڑیل لی، کیا حرج ہے، تھوڑا سکون مل جاوے۔ ظاہر ہے کہ جب اسباب کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے، اسباب کا راستہ اور مادیت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اسے حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز اسے باقی نہیں ہے، چونکہ وہ مادیت کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ان چیزوں سے بننے اور بگڑنے کا یقین رکھ رہا ہے۔ ہاں، تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کو وہ جانتے ہیں، دنیا کی زندگی، ظاہری زندگی جو اسباب کی ہے اس پر ان کا یقین ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ آج ہم سب کا حال ہو، اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے۔ آپ دیکھو گے قرآن کریم میں اس غفلت کا الگ الگ انداز سے تذکرہ موجود ہے، الگ الگ انداز سے تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کی زندگی سے نکلنے کی اللہ نے ترغیب کی ہے،
کئی جگہوں پر اللہ نے لفظ غفلت کا تذکرہ فرمایا کہ غفلت کی زندگی سے نکل جاؤ، اس لیے کہ غفلت کی زندگی ایمان والے کی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ ایمان والے کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس زندگی سے نکلنا ہے، کون سی؟ غفلت والی زندگی سے، اسباب کا راستہ، چیزوں سے بننے کا راستہ، مادیت کا راستہ، یہ انسان کو ایسے خسارے میں ڈالتا ہے، ایسے نقصان میں ڈالتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر پاتا۔ بھائی میں نے جو دجال کی بات کی اور دجال کے زمانے کی طرف جو ہلکا سا اشارہ کیا ہے، اس دجال کی فتنوں کو آج کے دور سے جوڑتے ہوئے بات کو سمجھتے جائیے گا کہ دجال جھوٹی چیزوں کو نکلائے گا، جو نکلائے گا وہ جھوٹ ہوگا، جو جنت ہوگی وہ در حقیقت جہنم ہوگی، جو جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ بجائے جو بارش برستی نظر آئے گی وہ در حقیقت بارش نہیں ہوگی، وہ انسان کا ایک تصور اور ایک جادو ہوگا جسے ایمان والے تو محسوس کریں گے لیکن غیر ایمان والا محسوس نہیں کر پائے گا۔ تو دجال جو جھوٹ کو نکلائے گا، اور آج بھی وہی حال ہے کہ آج مادیت کے پیچھے دوڑنے والے، اسباب کے پیچھے دوڑنے والے، جن اسباب اور مادیت پہ لوگ شیطان یہ بتلاتا ہے کہ اس میں تم کو نفع ملے گا، لیکن در حقیقت وہ نفع نہیں ہوتا ہے، ظاہراً نفع دکھتا ہے لیکن حقیقت اس کے پیچھے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر وہ نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جیسے سود کی مثال دیجیے، اللہ نے چھوٹی سی آیت میں ذکر فرمایا، کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بالکل مادیت کے خلاف آیت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مادیت اور دکھنے والا نفع اور نقصان، سمجھنے والا نفع اور نقصان کیا کہہ رہا ہے کہ 100 روپے میں سے میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی دکھنے والا نفع و نقصان اور سوچنے والا نفع و نقصان کیا بتلاتا ہے ہم کو کہ 100 روپے میں سے آپ نے 10 روپے اگر کم کیے، کسی کو دے دیے، تو آپ کے پیسے بڑھے یا گھٹے؟ گھٹے۔ پر میں نے 100 روپے میں سے 10 روپے کسی فقیر کو دے دیا، کسی محتاج کو دیا، کسی ضرورت مند کو دیا، تو میرے پیسے بڑھے یا گھٹے؟ گھٹ گئے۔ اب میرے پاس 90 روپے رہے، کتنے روپے رہے؟ 90 روپے رہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اسباب کی نظر، یہ اسباب کی سوچ، جو اسباب کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو دن رات اسباب کرتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک 100 میں سے 10 روپے گئے تو پیسے کم ہو گئے۔ لیکن قرآن کی نظر، ایمان کی نظر، ایمان اور روحانیت کی نظر کیا کہتی ہے کہ وہ یربی صدقات، اگر آپ نے 10 روپے دیے ہیں کسی غریب کو، آپ کے پیسے گھٹے نہیں، آپ کے پیسے کیا ہو گئے؟ آپ کے پیسے کیا ہو گئے؟ بڑھے۔ بھئی کیسے بڑھے؟ وہ ایسے بڑھے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی بینک میں جمع ہو گئے۔ جیسے ہم دنیا کی بینک میں پیسوں کو جمع کرتے ہیں، ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب پیسے ہمارے دنیا کی بینکوں میں جمع ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ چند مہینوں کے بعد وہ بینک والے جو یقیناً ہمیں لوٹنے والے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم یہ نہ سمجھے ایک مستقل موضوع ہے کہ بھئی بینک میں ہمارے پیسے محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں اور ہمیں سود کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر چند پیسے اور چند سکے بڑھا کر دے رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں، بینک میں پیسے رکھنے سے یہ نفع ہو رہا ہے کہ مجھے سود کے پیسے مل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح دنیا کی بینک اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رکھے ہوئے پیسوں کو بڑھا کر نکلا رہی ہے، اسی طرح وہ 10 روپے جو کسی فقیر کو، کسی محتاج کو ہم نے دیے ہیں، یہ در حقیقت 10 روپے اللہ کی بینک میں جمع ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس
پر ہمیں اتنا اجر دے رہے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن کہہ رہا ہے اتنا بڑا کر دیں گے کہ ہماری کیلکولیٹر اور کاؤنٹنگ ہماری اس میں دنیا میں فیل ہے، اتنا بڑے گا۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے۔ قرآن کا قرآنی نظریہ اور ایمانی نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے بڑے، اور پھر اسباب کی نظر کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی کسی کو ہم پیسے دے اور اس پر سود لے تو ہمارے پیسے بڑھ گئے، بڑے کہ نہیں بڑھے؟ میں نے اگر کسی کو 10,000 روپے قرضہ دیا اور کہا کہ 1 سال بعد تجھے لوٹانا ہے، اس شرط پر کہ 10,000 کے اوپر مجھے اور مزید 5,000 روپے چاہیے، یعنی 15,000 روپے چاہیے، یعنی لوٹاتے وقت میں کتنے لے رہا ہوں بھائی؟ 15,000 روپے لے رہا ہوں، سود سمیت واپس لے رہا ہوں۔ تو اسباب کی نظر کیا کہتی ہے؟ مادیت کی نظر کیا کہتی ہے؟ پیسے بڑے کہ گھٹے؟ بڑے۔ 10 کی بجائے کتنے مل رہے ہیں؟ 15,000 مل رہے ہیں۔ جبکہ ایمان کی نظر اور قرآن کی نظر کیا کہہ رہی ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ یہ طریقہ ایسا ہے، سود کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے تمہارے مال کو گھٹا دیا۔ اللہ کیسے گھٹ رہے ہیں؟ 10 کی بجائے 15 مل رہے ہیں، کہاں گھٹے؟ کہا کہ ایمان کی طاقت یہ کہہ رہی ہے کہ پیسے گھٹے، اور گھٹے کیسے گھٹتے ہیں کہ آنے کو تو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسی چونکہ وہ حرام طریقے سے آئے، شیطانی راستے سے آئے، کب گھٹ جاتے ہیں، کب ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی آفتیں اور مصیبتیں آ جاتی ہے، جو آفتیں مصیبتیں یا تو ہسپتالوں میں لی جاتی ہے اور نہ جانے کسی اور گڑھے میں گھسا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اصل بھی گیا، مدت بھی گیا اور سود بھی گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی نظر کو تازہ کریں اور مضبوط کریں، اسباب کی نظر کو نہیں۔ یہ دجالی فتنہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو دجال سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتا ہے، یہ اس کے فتنوں کا خلاصہ ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس جھوٹ پنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس مادیت کے راستے پر اپنے آپ کو نہیں چلانا ہے، بلکہ ہمیں ایمان کے راستے پر چلنا ہے، ایمان کے راستے پر چلنا ہے، غیب کے راستے پر چلنا ہے، نہ دکھنے والی چیزوں کو، نہ سمجھنے والی چیزوں پر چلنا ہے۔ میرے رب نے کہا بات صحیح، اب مجھے اس پر چلنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے بھائی؟ تو اس ایمان کے تعلق سے ہمیں فکر کرنی۔ آج ہمارا ایمان ہے، مگر وہ ایمان صفتوں والا ایمان نہیں ہے، کوالٹی والا ایمان نہیں ہے، دلیل والا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ دلیل والا ایمان ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا بھائی؟ نشانیوں والا، صفتوں والا ایمان ہوتا تھا۔ ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا مؤمن، میں ایمان والا ہوں۔ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے کس کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا۔ کہا اے حارث، ہر چیز کی ایک اپنی حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اپنی دلیل ہوتی ہے۔ تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تیرے ایمان کی کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ تو صحابہ کا ایمان چونکہ کوالٹی والا ہوتا تھا، اوصاف والا ہوتا تھا، صفتوں والا ہوتا تھا، حضرت حارث نے اپنے ایمان کی دلیلوں کو شروع کیا۔ اب سنتے چلیے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے ایمان کی بھی دلیل ہے، میرے ایمان کی بھی صفتیں ہیں۔ کیا صفتیں ہیں؟ میری پہلی صفت ایمان کی یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے کٹا کر رکھا، میں دنیا سے کٹ چکا ہوں۔ دنیا سے کٹنے کا مطلب اسباب سے کٹ چکا ہوں، میں نے اسباب کے راستوں کو اختیار نہیں کیا۔
اب یہاں دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں رہبانیت اختیار کی، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر میں اپنی زندگی بھر کا اعتکاف کر لیا، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا کا استعمال فقط اتنا ہی کیا، میں نے دنیا کا استعمال فقط اتنا ہی کیا جتنی کی مجھے ضرورت ہے، اور یہی در حقیقت ایمان، آخرت اور دنیا کا تعلق ہے۔ یہی در حقیقت کیا ہے بھائی؟ آخرت اور دنیا کا تعلق۔ اس لیے ہم بار بار اکابرین اور اہل اللہ سے سنتے ہیں نا کہ اگر سمجھنا ہے دنیا کا استعمال دنیا میں ہم کیسے کریں تو بس ایک کشتی اور پانی کی مثال کو سمجھ لیں۔ کشتی کے لیے پانی کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہے، خدا نخواستہ اس پانی کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو وہ کشتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو یہی مثال دنیا سے کٹنے کی ہے کہ میں دنیا میں تو ہوں لیکن دنیا سے کٹا ہوا ہوں۔ یہ پہلی صفت پیش کی۔ دوسری صفت کیا؟ دوسری علامت کا کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری علامت یہ ہے کہ میں دن میں روزے رکھتا ہوں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ میں رات کو نمازیں پڑھتا ہوں۔ ان دو علامتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں بھائی؟ آج ہماری عبادتیں کمزور ہے، کہنے والا پہلے درجے میں۔ آج ہماری عبادتیں کمزور ہیں، ہم نے اپنی عبادتوں کو انتہائی کمزور کر دیا، جبکہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے عبادت ایک بہت بڑا واسطہ ہے۔ عبادت کیا ہے بھائی؟ ایک بہت بڑا واسطہ ہے۔ جس عبادت کو صحابہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے، سوج جاتے، پھر بھی قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وہ بھی آخری زمانے میں سوچنے کی بات ہے، جہاں وحی کا سلسلہ اب عنقریب بند ہونے والا ہے، کہ الم نشرح کی جو آیتیں اتر رہی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب دعوت و تبلیغ کا معاملہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، یعنی الحمدللہ آپ کی پیغمبریت پورے جہاں میں پھیل چکی ہے، تو اب کیا ہے؟ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیے، یعنی عبادت کیجیے۔ جس نبی کی عبادت کا کیا حال ہے، اس نبی کے تعلق سے آیتیں اتر رہی ہے کہ عبادت کرے۔ سوچئے تو صحیح کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے عبادت کس قدر ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے۔ آج ہماری عبادتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، عبادتوں کی کوانٹٹی اور اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ دھڑے سے نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، نہ ہمارے دیگر کوئی عبادت کا خاص اہتمام ہے۔ خدا ہم اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف راغب کریں، اس لیے کہ یہی عبادتیں ایمان کی پہچان ہیں، یہی عبادتیں در حقیقت ایمان کی پہچان بتلائی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ جو رات کی تاریکی میں مسجد میں آئے اس کے ایمان کی شہادت ہو، اس کے ایمان کی گواہی ہو، عبادتوں کو مضبوط کریں۔ تو یہ تین صفتیں ہوئی حضرت حارث کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دنیا سے کٹنا، دن کو روزے اور رات کو نفلے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں صحابہ کیسے تھے، صفائی کس طریقے سے پیش کرتے تھے، کس قدر اخلاص تھا ان کی زندگی میں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ان تین صفتوں پر قائم ہوا تو اب اللہ کی طرف سے وہ تین نوازشات میرے اوپر داخل ہوئے اور نازل ہوئے۔ وہ کیا تین نوازشات مابقیہ تھے؟ کہا کہ اب میرا حال یہ ہو چکا ہے، اب میرا حال یہ ہو چکا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو بھی دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کا دیدار کراتے ہیں۔ اب میرا حال یہ ہوا ہے، پانچویں صفت، کہ مجھے اہل جنت کے نغموں کی آوازیں آ رہی ہیں،
چھٹی صفت، اب میرا حال یہ ہوا ہے کہ مجھے اہل دوزخ کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی۔ اللہ، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھو، اتنی تمہاری مشق ہو جائے، پریکٹس ہو جائے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ کوئی بھی اللہ کو دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، لیکن ایسا سچا عشق اور ایسی سچی محبت ایسی سچی محبت قائم ہو جائے اس عبادت کے ذریعے کہ اب ہر چیز میں اللہ نظر آئے۔ اب ہر چیز میں کیا نظر آئے بھائی؟ اللہ نظر آئے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حارث، اے حارث، اللہ نے تمہارے دل کو اس ایمان سے منور کیا ہے، مبارک ہو تمہیں تمہارا ایمان۔ حضرت حارث کو مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ مبارک ہو تمہیں تمہارا ایمان۔ تو دوستو بزرگوں، یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی دور ہے، دجالی فتنے اور اسی سے متعلق باتیں اور چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمانیت کو مضبوط کریں، اعمال کو مضبوط کریں، اور اس زمانے میں یاد رکھیے، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں 10% بھی ایمان پر اگر کوئی قائم رہا اور دین پر قائم رہا تو وہ کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پہلے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم نے مجھ کو پایا ہے، تم نے مجھ کو دیکھا ہے، تم نے وحی کا زمانہ پایا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، اگر اس زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس زمانے میں تم نے 10% کم بھی اگر دین پر عمل کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ اسے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے 10% کم بھی اگر تم نے دین پر عمل کیا تو ایسی صورت میں یعنی 90% عمل کیا اور 10% چھوڑ دیا، تمہارا یہ 10% چھوڑنا ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور جبکہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اگر 90% دین کو چھوڑ دیا لیکن 10% بھی اس زمانے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ، اور اس زمانے کا ایک عمل قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کا ایک عمل کرنا وہ 50 لوگوں کے عمل کرنے کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ 50 لوگوں کے عمل کرنے کے برابر ہوگا۔ صحابہ بھی اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے۔ صحابہ کے بعض سوالات یہ امت کے لیے رہنمائی اور رہبری کا ذریعہ بنتے ہیں، بعض نہیں بلکہ تمام سوالات جو صحابہ نے کیے، ایک مراد اس سے کل سوالات صحابہ نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل کرنا 50 لوگوں کے عمل کرنے کے برابر ہوگا تو وہ لوگ کون سے؟ کیا وہ ہمارے زمانے کے لوگ ہوگے یا اس زمانے کے لوگ کے برابر ہوگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زمانے کے برابر، یعنی ایک عمل اس فتنے کے دور میں کرنا یہ در حقیقت 50 صحابہ کے عمل کے برابر سمجھا جائے۔ صحابہ کے عمل کو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں ان کے برابر کر دے گا۔ اجر و ثواب، یہ اس قدر فتنوں کا زور، اسی لیے ترمذی شریف کی روایت بات ختم کرتا ہوں، ختم کرنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کہ بھائی آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا در حقیقت اپنے ہتھیلیوں پر ہتھیار رکھنا ہے۔ اپنے ہتھیلیوں پر کیا رکھنا ہے؟ اس لیے ڈرنا بھی نہیں، ڈر اور خوف میں نا امید بھی نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس فتنوں کے زمانے میں ہم دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان اور اعمال کی خود کی بھی اور اپنے نسلوں کی بھی ایمان اور اعمال کی فکر کریں۔
سمجھنا اور اس مادیت اور اس اسباب سے، ارے بھائی اسباب والے آج بڑے سے بڑے اسباب والے، موقع نہیں یہ بات ختم کرتا ہوں، بڑے سے بڑے اسباب والے اپنے آپ کو اسباب کی لائن میں سپر پاور کہنے والے، آج کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج آگ میں جھلس رہے، آج آگ ان سے بجھتی نہیں۔ ٹیکنالوجی کے وہ سب سے بڑے ایمان، ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے سپر پاور، لیکن آج ان سے آگ بجھنے کو بجھتی نہیں۔ اللہ دکھلاتے یہ واقعات، اللہ دکھلاتے یہ حالات ایمان والوں کو بھی سبق ہے، سب کے لیے سبق ہے کہ اصل سپر پاور ذات تو اللہ کی، وہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ۔ کہ دیکھیے اسباب کی کوئی کمی نہیں پوری دنیا کے اعتبار سے، لیکن آج کیسے محتاج بنے پڑے ہوئے۔ اللہ ہی بتلا ہے کہ ان اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ایمان سے ہوتا ہے، ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ کہ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، جس معاشرے اور محلے اور بستی اور گاؤں میں اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو اسی ایمان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے نا۔ ان کا وہ ہالی ووڈ اور یہ وہ فحاشیوں کا اڈا، فحاشیوں کا اڈا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في آیت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ 1400 1450 1500 سال پہلے اللہ نے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائے، اللہ دیکھ رہے لہم عذاب الیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہے وہ بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو، جو بھی ہو، یہ فحاشیوں کہتے ہیں، یہ بے حیائی کو پھیلانے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے یقیناً لہم عذاب الیم ان کو ثابت کر کے دکھلایا کہ عذاب علیم ہے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ ایسے عذاب علیم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے حیائی کی زندگی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ واقعات صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر ہم چند چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اخبار پڑھتے ہوئے تذکرہ کریں، نہیں بہت برا ہوا اخبار کو ڈال دے رنڈی کی ٹوکری میں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ جو اللہ امریکہ اور دیگر جگہوں پر اور دنیا کے مختلف علاقوں پر اللہ حاوی ہے، رب العالمین ہے، تو اللہ ہماری جگہوں کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، وہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ انہی واقعات کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کو سنوارنے والے ہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز عبادت زندگی سے کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اس کا ہم کی جوڑ سے، اس قسم کی مجلسوں سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ میری زندگی سے بنیادی اعمال انشاءاللہ کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ بے فکر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔